میں ہوں رمیشہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ اردو۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ سندھ پولیس میں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ایس ایس پی ملیر رہ چکے ہیں اور نقیب اللہ کے قتل کیس میں ملزم بھی ٹھہرائے گئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ 444 ماورائے عدالت قتل کیسوں میں بھی انہیں ملزم ٹھہرایا گیا ہے۔ السلام علیکم راونوار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ راونوار صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایس ایس پی ملیر کی حیثیت سے آپ نے آج تک کتنے انکاؤنٹر کیے ہیں اور ان انکاؤنٹرز میں کتنوں کو گرفتار کیا ہے اور کتنوں کو مارا ہے؟ دیکھیں، اس کا تو تقریباً یہ لوگ کہتے ہیں 444، یہ انہوں نے 8 ایئرز کا ایک پولیس ہیڈ آفس سے وہ لیا ہے ریکارڈ، جبکہ اس سے زیادہ ہے، کیونکہ میری پولیس کی 37 ایئرز سروس ہے، اس میں مختلف جگہوں پہ پولیس کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ سارے انکاؤنٹر میرے ساتھ ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ ٹوٹل انکاؤنٹر 95 میں 2 یا 3 ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہے نا جو ہے، اب جب تک میں ایس ایس پی رہا، ٹی پی او بھی رہا، یہ ملیر میں ہی ساری کرتے ہیں، میں ٹی پی او گڈاپ رہا، اس وقت صرف 5 پولیس اسٹیشن تھے، میں ٹی پی او بن قاسم رہا، اور پھر ایس ایس پی کا ضلع 2011 میں بنا، پھر میں ایس ایس پی رہا۔ اس دوران میں 2 یا 3 دفعہ ہٹا بھی، اور مختلف پیریڈ، ایک دفعہ تو 1 سال سے زیادہ میں ہٹا رہا ہے ملیر سے، اس کے علاوہ میں کبھی 8 مہینے، کبھی 9 مہینے، اور کبھی 4 مہینے، اس طرح مختلف وہ پیریڈز تھے، اور اس میں انہوں نے زیادہ پروپیگنڈا کیا، لیکن یہ کہ یہاں میں کنٹرول کرتا تھا۔ ایک میری پالیسی تھی کرمنلز کو پکڑنا اور ان کو ختم کرنا، تاکہ لوگ سکون کا سانس لیں اور آرام سے زندگی گزاریں، کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ فیکٹریز تھیں، کڈنیپنگ تھی، بھتہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بالکل یہ لوگ جو ہے ایزی ہو کے کام کریں، گورنمنٹ کو ٹیکس دیں اور اپنا کاروبار کو بڑھائیں۔ اچھا، یہ تو ایک فگر ایسی ہے جو دوسروں کی جانب سے دی گئی ہے۔ آپ کے مطابق آپ نے کتنے انکاؤنٹرز کیے ہیں اور ان میں کتنے لوگوں کو مارا گیا ہے اور کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا؟ آپ کے مطابق کیا فگر ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ انکاؤنٹر جہاں میں ایس ایس پی رہا ہوں، اس ملیر ضلع میں سب سے بڑا ضلع تھا اور سب سے خطرناک ضلع تھا۔ اس کو چھوٹا وزیرستان، اس میں ایسے علاقے تھے جن کو چھوٹا وزیرستان بھی کہتے تھے، لہٰذا جو ہے یہاں میری اکثر کسی پولیس کی موبائلوں کو ہٹ کیا گیا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو بھی مارا گیا، بعض پولیس کی موبائلز نے ان کو مارا۔ تو میں یہاں ایس ایس پی ہونے کے ناطے بیچ میں اتنا پیریڈ میں نے آپ کو بتایا میں ہٹا بھی رہا، تو مختلف انکاؤنٹر ہوئے، ہو سکتا ہے کہ یہ 444 سے بھی زیادہ ہوں، 500 بھی ہوں، 450 بھی ہوں، 550 بھی ہوں، لیکن وہ مختلف لوگوں کے ہوئے، اس میں کوئی ڈائریکٹ انکاؤنٹر میرے ساتھ ایک بھی نہیں ہوا۔ اچھا، تو مجھے یہ بات بتائیے گا کہ سپریم کورٹ میں سندھ پولیس کی جانب سے ایک رپورٹ جمع کروائی گئی تھی جس کے مطابق آپ نے 192 انکاؤنٹرز کیے اور اس میں 444 لوگوں کا قتل ہوا۔ تو کیا سندھ پولیس کی تحقیقات میں کوئی فلا تھا؟ یہ رپورٹ غلط انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی یا پھر سچ کیا ہے؟ نہیں، سپریم کورٹ میں کون سی رپورٹ جمع کرائی؟ پولیس نے تو کوئی ایسی رپورٹ میرے نالج میں تو آج تک نہیں ہے کہ جو پولیس نے کوئی رپورٹ دی ہو اور جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ فیک انکاؤنٹر ہے۔ سندھ پولیس کی جانب سے ایک رپورٹ جمع کروائی گئی تھی جس میں آپ کے ٹینیور میں، جو آپ کا 7 سے 8 سال کا ٹینیور پورا گزرا ہے ایس ایس پی ملیر کے طور پر، اس کے کچھ اعداد و شمار تھے جن میں جہاں سے یہ 444 والی فگر اوریجنیٹ ہوئی اور لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ جو رپورٹ تھی جو سندھ پولیس کی جانب سے جمع کروائی گئی تھی، اس کی ایک پکچر بھی میرے پاس ہے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جی۔ تو وہ تحقیقات ان کی ٹھیک نہیں تھی، رپورٹ غلط تھی، انہوں نے کیا غلط رپورٹ جمع کرائی تھی یا پھر یہ سچ ہے؟ نہیں، لیکن میں ایس ایس پی تھا، جو ڈی آئی جی تھا وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے، جو ایڈیشنل آئی جی ہے وہ بھی ہے۔ اگر غلط ہے تو وہ کہاں سوئے ہوئے تھے اس وقت؟ کیا ہوا بتائیے؟ ایک دن میں تو نہیں ہو گئے 192 انکاؤنٹر اور 444 ہو گئے، مختلف اور ضلع ہیں اس میں بھی ہوئے ہیں۔ ٹوٹل پورے سندھ میں جب ہے نا اے ڈی کھوجا 2 سال ڈی آئی جی رہا ہے، آئی جی رہا ہے 2 سال کچھ مہینے، اس سے پہلے ڈی آئی جی بھی رہا ہے اور دوسرے بھی رہے ہیں، وہ بھی جس طرح میں ایک ہے نا ایس ایس پی تھا، میرے نیچے پولیس تھی، اسی طرح ان کے نیچے بھی ساری سندھ کی پولیس تھی۔ تو 1800 سے زیادہ انکاؤنٹر ہوئے ہیں اس دوران۔ اب وہ 1800 انکاؤنٹر کہہ دیں کہ اس آئی جی کے نیچے ہوئے ہیں اور
اس کو ہے نا بغیر انکوائری کے فیک کہہ دیں تو وہ تو غلط بات ہوگی، کیونکہ اس نے ڈائریکٹ نہیں کی ہے. یہ جو اعداد و شمار ان کی طرف سے دیے گئے یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل ہوں گے نا، کیونکہ ہمارا تو فگر ہوتا ہے باقاعدہ. میں نے ہر انکاؤنٹر کا میسج کیا ہے، اس انکاؤنٹر کا بھی میسج کیا ہے. جو یہ نقیب کا بتا رہے ہیں اس میں ہم نے کوئی نہیں بتایا کہ یہ نقیب ہے کون ہے، ہمیں تو کوئی پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں ہوا. ہمیں 2 آدمی شناخت ہوئے تھے، ان کے میں نے نام دیے جو میرے پاس تینوں میسیجز آئی جی، ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی تینوں کو موجود ہیں، جو میرا کام تھا. اچھا، مجھے ایس ایچ او نے کیا، میں نے اس کو آگے فارورڈ کیا. اچھا 37 سال آپ نے سندھ پولیس میں سروس دی ہے جی. آپ ان سائڈ آؤٹ جانتے ہیں سندھ پولیس کے محکمے کو، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا سب آپ کو معلومات ہے. کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایک جعلی پولیس مقابلہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور یہ اصطلاح کہاں سے آئی ہے؟ دیکھیں جعلی انکاؤنٹر تو جو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو اس میں تو صرف 4 سے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے. اگر کسی کو پکڑ کے شوٹ کرنا ہو تو اس میں کتنی دیر لگتی تو ہے؟ کیا ہوتے ہیں سندھ پولیس میں جعلی اس میں انکاؤنٹرز؟ نہیں، دیکھیں ایسی کوئی چیز میرے تو نالج میں نہیں ہے ابھی تک کوئی ایسی کہ جی یہ جعلی انکاؤنٹر ہو گیا یا ایسی چیز ہو گئی. مختلف لوگ اس کو مختلف طریقے سے جعلی کہہ دیتے ہیں. کوئی کہتے ہیں جی پولیس والا زخمی نہیں ہوا، کئی کہہ دیتے ہیں پولیس بالکل نالائق ہے، ان کے 4 آدمی مار کے وہ چلے گئے، وہی کچھ نہیں، ان کو کوئی زخمی نہیں ہوا. تو یہ ہوتا ہے جو بھی کوئی تیاری سے پہلا اٹیک کرتا ہے، کیونکہ پولیس اکثر انفارمیشن پہ جاتی ہے. کبھی کبھی اچانک پولیس پہ اگر ہوتا ہے تو پولیس مار کھاتی ہے، کبھی پولیس جب وہاں پہنچتی ہے اچانک ان پہ چھاپا مارتی ہے تو پولیس کامیاب ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح ہے. تو ایسے انکاؤنٹر میرے ساتھ ہی نہیں تمام ضلعوں میں ہوئے ہیں، پورے سندھ میں ہوئے ہیں جہاں پولیس نہیں ہوئے، مختلف محکموں کے ہوئے ہیں، مختلف ایجنسیوں نے کی ہیں جن میں ان کے آدمی زخمی نہیں ہوئے، اور کہیں ہوئے بھی ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں. تو یہ تو ہے نا کوئی جواز نہیں ہوتا کہ اس کو جعلی بنا دیں کہ جی اس کا نہیں ہوا. تو یہ تو اس طرح کے تو سب کے ہیں. تو پھر میرے پہ ساری چیزیں کیوں ہے نا کہہ رہے ہیں کہ میرے ایریے میں یہ کام ہوا ہے. تو آپ کے مطابق جعلی پولیس انکاؤنٹرز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، یا پھر جعلی پولیس انکاؤنٹرز ہوتے ہیں، کچھ پولیس افسران ایسے ہیں جو کرتے ہیں؟ آپ کی رائے میں کیا ہے؟ نہیں، میری رائے میں تو میں نہیں کہہ سکتا کچھ اس پہ کہ ایسا کچھ ہے، کیونکہ نہ میرے سامنے کوئی کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ کی نالج میں بھی کبھی نہیں آیا کبھی کوئی جعلی نہیں انکاؤنٹر ہوا ہو کسی کا؟ کوئی نہیں. ایسے جیسے آپ لوگ سنتے ہیں اس طرح میں نے بھی سنا ہے، جس طرح آپ لوگ اور لوگ سنتے ہیں، کہیں پریس میں آ جاتا ہے یا کوئی میڈیا پہ آ جاتا ہے تو یہ سن لیتے ہیں، یا کوئی ویڈیو آ گئی کبھی ایسی تو وہ آدمی اس کو ثبوت ہوتا ہے نا اس کا. تو میرے خلاف تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ میرے کسی پولیس والے کے خلاف ہے. آج تک بتا دیں کوئی ویڈیو ہے ہماری کہ ہم کسی کو پکڑ کے اور شوٹ کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ ایس ایس پی ملیر 9 سال تک تعینات رہے. 9 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو دیگر پولیس والوں کی طرح آپ کا تبادلہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، میرا تبادلہ ہوا اور 9 سال میں نہیں تعینات رہا، یہ بھی غلط ہے. میں 2009 کے اینڈ میں آیا اور 2018 کے شروع میں چلا گیا. اس دوران میں یہاں سے ملیر میں نہیں رہا. ملیر ضلع تو بنا ہی 2011 میں ہے، اس کے بعد 2013 میں وہ ختم ہو گیا، پھر 2014 میں بنا، دوبارہ اس کو ضلع کا درجہ دیا گیا. اس سے پہلے ٹاؤن پولیس آفیسر ہوتے تھے اور کراچی میں 18 یا 20 ٹاؤن ہوتے تھے، بڑھتے گئے. تو یہ بالکل یہ بھی غلط چیز ہے کہ اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں. اس میں تو 3 سال سے زیادہ تو میں اس ضلع میں رہا ہی نہیں، اور پھر اس دوران بھی مشکل سے اگر میرا پیریڈ لگائیں گے تو 4-4.5 سال بھی نہیں بنے گا. لیکن اس لیے بھی کہ یہاں کے جو حالات تھے اس لحاظ سے میں نے یہاں کنٹرول کیا. یہاں کی پبلک نے کبھی میرے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا. کبھی خود میرے بہت سارے آئی جی، ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی چینج ہوئے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں کرائم کنٹرول کرنے میں ناکام رہا ہوں. تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کسی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، کسی کے تعلقات ہوتے ہیں، اور پولیس کے تو بہت سارا کام ہوتا ہے. پولیس خالی ایک کام نہیں کرتی، پولیس لوگوں سے اچھی طرح ملنا بھی ہوتا ہے، لوگوں کو اپنی بعض دفعہ بغیر ڈنڈے، بغیر آنسو گیس کے شیل، بغیر کسی فائر کیے ہوئے ہوائی فائرنگ کے بھی لوگوں کو سمجھا کے منتشر کر لیتی ہے. پانی کا مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ روڈ پر آ جاتے ہیں، بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ روڈ پر آ جاتے ہیں. آج کل تو بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے، تو لوگ اکثر اس چیز میں بھی آتے تھے اور میری بات مانتے تھے. میں انہیں کہہ دیتا تھا کہ آپ اس روڈ والے کو کیوں تنگ کر رہے ہو،
ادھر سے ایمرجنسی کوئی ایمبولینس جاتی ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے, تو آپ ہٹ جاؤ, جہاں جس نے پانی کیا ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, ادھر جا کے ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ پانی آ جائے یا بجلی آ جائے. اب ان کے پاس جاتے ہیں, ہم کرتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں. اس طرح لوگوں کو روڈ پہ نہیں, تو وہ میری بات مان جاتے تھے. لوگوں کو ادھر ایک وہ تھا, آپ کسی بھی عام پبلک سے جا کے پوچھیں, کوئی پبلک میرے خلاف نہیں ہے. تو آپ کے حق میں کسی نے گواہی کیوں نہیں دی؟ کس چیز کی گواہی دیتے؟ ان بیچاروں نے کیا دیکھا ہے کیا نہیں کیا ہے. وہ پولیس والے ہی تھے جو وہاں تھے, ان کو زبردستی کسی نے میرے خلاف گواہی نہیں دی. آپ کا حلقہ جب اتنا بڑا تھا, حلقہ احباب اتنا بڑا تھا, آپ نے اتنے لوگوں کی مدد کی, اتنے لوگ آپ کو آئیڈیلائز کرتے تھے, یا پھر آپ نے ایز اے سوشل سروس ان کی ہیلپ کی. تو آپ جس طرح مجھے بتا رہے تھے کہ نقیب کے کیس میں وہ 99 گواہ کہیں سے لے آئے, تو آپ بھی اپنے حق میں گواہ لا سکتے تھے, تو وہ کسی نے آپ 99 کے میں حق سے میں کیوں نہیں دی؟ 99 میں سے 2 جو وہ گواہ لائے, وہ 4-5 تو وزیرستان کے تھے, باقی کوئی گواہ میرے خلاف نہیں ہے. آپ کے حق میں کوئی کیوں نہیں آیا, اور کسی نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ راؤ انوار کتنا اچھا آدمی ہے؟ کس نے؟ لوگوں نے کیوں نہیں بتایا؟ ان پولیس والوں نے سب نے یہی کہا, جو 99 ہے انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی وہ نہیں کیا. ان کو پریشرائز کیا گیا, کسی کے گھر پہ چھاپے مارے گئے, کسی کو پکڑا گیا. یہ جتنے آدمی چلان ہوئے ہیں, آپ جا کے ان کا انٹرویو لیں, وہ بے گناہ لوگ ہیں. 25 آدمی انہوں نے چلان کر دیے, 25 آدمیوں نے مارا ہے. 25 جن افراد کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو وہ ہیں جن کو آپ کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا. جی. لیکن آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ اس پورے ضلع میں, اور مطلب جتنا آپ کا حلقہ احباب تھا, یا پھر جتنے بھی لوگ آپ کے پاس کوئی شکایات لے کر آتے تھے, آپ ان کی مدد کرتے تھے, تو کسی نے آپ کے حق میں کیوں بات نہیں کی؟ کوئی آپ کے حق میں میڈیا پر کیوں نہیں آیا؟ کوئی پولیس والا آپ کے حق میں کیوں نہیں بات کرتا؟ تعریف کیوں نہیں کی جاتی آپ؟ پولیس والا ایک گورنمنٹ کا ملازم ہوتا ہے, اور پھر ان کے اوپر جو لوگ میرے اگینسٹ تھے, وہ اس وقت کوئی آئی جی تھا, کوئی ڈی آئی جی تھا, کوئی ایڈیشنل آئی جی. لیکن آپ کسی سے بھی جا کے پوچھیں, ہر پولیس والا, ہر آدمی, سب میرے تقریباً میرے فیور میں ہے. میں جاتا ہوں آتا ہوں, ہر آدمی مجھے رسپیکٹ دیتا ہے. جو علاقہ مکین ہیں جن کی آپ نے مدد کی ہے, وہ بھی میرے ہیں. کسی نے کبھی مجھے روک کے یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کیا, یا کسی نے مجھ سے لڑائی کی. وہ بیچارے اس کیس میں کیا کہتے کہ جی ہم نے دیکھا ہے آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, وہ جھوٹی گواہی دیتے. وہ تو تھے, کوئی تھا ہی نہیں ادھر. ایک ایسے چلتا, میں تو خود لیٹ پہنچا. میرا CDR, میرا فون, یہ سب گواہی دیتا ہے اس چیز کی. وہ انہوں نے خود لکھی ہے, اس کے باوجود جو ہے زبردستی لوگوں کو چلان کیا ہے. اس میں پولیس والوں کو جن کو انہوں نے پریشرائز کیا کہ آپ اس کے اگینسٹ گواہی دیں, اگر نہیں دو گے تو ہم آپ کو بند کر دیں گے, انہوں نے نہیں دی, اور ان کو اٹھا کے انہوں نے بے گناہ چلان کیا. اب جا کے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان 25 لوگ انہوں نے اس کیس میں ایک میں چلان کر دیے. اب وہ 25 پولیس والے جو ہیں, وہ آپ ان سے جا کے انٹرویو لے لیں, وہ بے گناہ ہیں بیچارے. انہوں نے کہا جی جب ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے کیا نہیں, ہمیں کہا نہیں گیا, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, تو ہم کیسے گواہی دے دیں؟ دیکھیں, کبھی بھی کسی کیس کو خراب کرنا ہو, اس میں گواہ زیادہ رکھ دیں, لوگ زیادہ چلان کر دیں. مرتضیٰ بھٹو کا کیس تھا, اس میں انہوں نے تقریباً جو ہے 50 سے زیادہ لوگ چلان کر دیے, پولیس کے لوگ, ٹھیک ہے, اور 422 یا 450 یا 462 اس طرح کے گواہ رکھ دیے, اور وہ کیس ختم ہو گیا. آپ کے کیس کو کس نے خراب کیا؟ وہ تو انہوں نے ہی کیا. بس انہوں نے کہا کہ جی الجھا دیں, لمبا ہو جائے, تاکہ ایک آدمی پریشان ہو جائے. ایک آدمی کو پھنسانے کے لیے سارا کام کیا گیا. حالانکہ ایسے بات کر رہے ہیں, کنہوں نے کیا؟ یہ دیکھیں نا, وہی جو آئی جی تھا اس وقت, ایڈی کھوجا, سلطان کھوجا ڈی آئی جی تھا, ٹھیک ہے, اور وہ ثناء اللہ عباسی تھا ایڈیشنل آئی جی. سب ان کا غلط ہے, ان کا لکھا ہوا کچھ اور ہے, پولیس جو تفتیش کر رہی ہے وہ کچھ اور ہے, ایک گواہ کچھ اور کہتا ہے, دوسرا کچھ اور کہتا ہے. جو انہوں نے رکھے ہیں, پہلا اسٹیٹمنٹ ایک SSP کے آگے کچھ اور ہے, مجسٹریٹ کے آگے کچھ اور ہے, پھر جو اب ہمارا ہے نا کیس چلا رہا ہے ATC کا جج, اس کے آگے الگ ہے. تو وہ گواہ تو ختم ہو گیا نا, اس کی گواہی تو جھوٹی ہو گئی. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سندھ پولیس نے آپ کو فریم کیا اس میں؟ بالکل, انہوں نے یہ کیا ہے, اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ آپ نے تو 37 سال سروس دی ہے سندھ پولیس میں, تو سندھ پولیس آپ کو کیوں فریم؟ وہ اس چیز کو بھی مانتے تھے کہ میرے جو ہے میری انفارمیشن, میرا کام بہت اچھا ہے, ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کے بعد ایک پروفیشنل جیلیسی, مختلف ان کے کام, ہر آدمی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہے نا جو ہے مجھے بہت زیادہ جھک کے ملے, میری تعریفیں کرے اور یہ کرے. تو میں تو اس طرح کے کام نہیں کرتا.
نہ مجھے کسی کی ضرورت ہے، نہ میں کسی سے ایسا میں کوئی کام کرتا تھا جس سے مجھے خوف ہو، نہ میرا کوئی الٹا سیدھا کام تھا. میں اپنے گھر سے آفس اور صرف کرائم پہ اور اس پہ دیکھنا ہوتا تھا، اپنے لوگوں کو حوصلہ دینا ہوتا تھا کہ نہیں آپ گھبرائیں نہیں. آپ لوگ، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف پروفیشنل جیلیسی کی وجہ سے سندھ پولیس کے محکمے نے آپ کو اس نہج پر پہنچا دیا؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی اتنا کامیاب کیوں ہو رہا ہے، ایک آدمی کی اتنی انفارمیشن ہے، بہت ساری چیزیں تھیں. میں آئی جی کو دیکھتا تھا کہ اگر ہمارا کوئی انکاؤنٹر ہوتا تھا تو بولا ذرا ان کے بارے میں ڈیٹیل دے کے مجھے بتائیں. میں بتاتا تھا، وہ اپنے آدمیوں کو ان کی ساری ڈیٹیل دے دیتا تھا تاکہ وہ آگے اس پہ چل پڑیں اور کچھ کر جائیں. تو آئی جی سندھ کو بیسیکلی مسئلہ تھا آپ سے؟ بیسیکلی مسئلہ تھا. میں نے جب مجھے اظہار الحسن کے کیس میں ہٹایا، میں نے اس کے اگینسٹ پریس کانفرنس کی تھی، تو اس نے کہا میں انکوائری کروں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا. میں نے کہا کر لیں. جب کر لی تو کچھ بھی نہیں نکلا. پھر میں واپس ری انسٹویٹ ہو گیا 4.5 مہینے کے بعد. پھر دوبارہ ہوا جلازمی. مجھے کیوں؟ اور پھر دوسری چیز یہ تھی کہ بلیر میں اندر رہتا ہوں، مجھے ایک تو نہیں، یہ پوری بک ہے تھریٹ لیٹرز کی، ٹھیک ہے، یہ پوری بک ہے، یہ میں نے نہیں بنائی، یہ اسی آئی جی کے سائن سے بھی ہیں. کتنے ہیں؟ کم سے کم 40 لیٹر تو اس کے آئی جی کے سائنس ہیں کہ یہ آپ اپنا خیال کریں، آپ کو فلانی تنظیم مار دے گی. اس نے کہا کہ میرے اتنے آدمی مارے گئے ہیں، ہمارے اتنے مارے گئے ہیں راؤ انوار کے ادھر ضلع میں. تو وہ سارا، کیونکہ میں کرتا تھا پریس کانفرنس کھڑے ہو کے، تو اس میں جہاں بھی میرے کسی پولیس والے کا انکاؤنٹر ہوتا تھا میں وہاں پہنچتا تھا، پریس کو بلاتا تھا، پریس آتی تھی، گھنٹہ ویٹ کرتا تھا. اس نقیب والے کیس میں بھی میں نے وہاں ویٹ کیا 1.5 گھنٹہ. وہ میرا سی ڈی آر بتائے گا. پھر پریس آتے ہیں، کافی دور تھا وہ، اندر تھا، شیدی ولیج گوٹ ایک جگہ ہے، اندر کی سائڈ تھا. ہماری پولیس ان کو لے کر آئی. جب سارے کمپلیٹ ہو گئے، لوگ آ گئے میڈیا کے، تو پھر میں نے نا وہاں یہ پریس کانفرنس کی. تو اس میں نے کوئی 2 آدمیوں کے نام بتائے تھے ایس ایچ او نے، مولوی اسحاق اور ایک کوئی نظر جان تھا. تو ان دونوں کا میں نے بتا دیا. 2 آدمیوں کی تو شناخت ہی نہیں ہوئی تھی. یہ تو 17 جنوری کو اس کی شناخت ہوئی. اے ڈی خواجہ صاحب کو کہیں اس بات سے تو مسئلہ نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی اکثر آپ کو فیور کر دیا کرتی تھی؟ بالکل. ان کو یہ، وہ خود تو گئے آئی جی لگنے کے لیے، وہ اور ثناء اللہ عباسی زرداری صاحب کو دبئی میں ملنے گئے. ان کی بہن کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. سہیل سیال جو ہوم منسٹر تھا اس کو لے جا کے، اس وجہ سے تو وہ آئی جی لگے. اور لگنے کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ ہی پھر شروع کر دیا کام، پھر ادھر کی ادھر. تو یہ فطرت ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی کہ وہ اپنے احسان فراموش بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. میرے زرداری صاحب سے وہ تعلقات اس طرح بناتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کیا بات ہے. میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں، ٹھیک ہے. ہمارے صرف جان پہچان تھی، ایک دوسرے کو تھے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ تھی، ساری چیز تھی. نہ وہ مجھے کبھی غلط کام کہتے تھے، نہ میں نے ان سے کوئی کام کرایا یا کوئی مجھے بتا دے میں نے ان سے کوئی پلاٹ لیا، میں نے کسی سے ٹھیکہ لیا، کسی رشتہ دار کو، دوست کو، یا کسی کو دلا کے کوئی پیسے لیے یا کوئی بینک کا قرضہ لیا. ایک چیز نکال دیں. ایک پھر ماضی کے کسی قصے کا حوالہ دے دیں. 2012 میں سپریم کورٹ کے ایک آرڈر پہ آپ کو ڈیموٹ کر کے سب انسپیکٹر کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا تھا، جس کے بعد پھر آپ کو ری انسٹیٹ کر دیا تھا آصف علی زرداری صاحب نے. اس وقت وہ صدر تھے اور وہ آپ کو ایس ایس پی ملیر کے عہدے پر واپس سے ری انسٹیٹ کر دیا گیا تھا ان کے ایگزیکٹو آرڈرز کے بعد. تو آصف علی زرداری صاحب کے لیے آپ اتنے خاص کیوں تھے؟ نہیں، بالکل غلط ہے. یہ آپ کو غلط انفارمیشن دی ہے. آپ کے پاس اگر ایسا کوئی ثبوت ہے کہ انہوں نے مجھے سب انسپیکٹر کیا ہے تو وہ آپ لے آئیں. سب کچھ ہے. میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں نا. 2012 کی نہیں بلکہ 13 کی بات ہے کہ جب عباس ٹاؤن میں ایک بلاسٹ ہوا تو میں، سنڈے کا دن تھا، میں ایئرپورٹ پہ تھا ڈیوٹی پہ. تو اس دوران جو ہے مجھے اطلاع ملی کہ شام کے ٹائم پہ کہ عباس ٹاؤن پہ بلاسٹ ہوا ہے. میں فوراً وہاں پہنچا، جو بھی ٹائم لگا 25 منٹ 30 منٹ وہاں پہنچ گیا. تو وہ چیف جسٹس صاحب نے، افتخار چودھری صاحب نے 100 موٹو لیا. 100 موٹو لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہاں پولیس نہیں نظر آ رہی تھی. اب پولیس اس وقت لوگ مشتعل تھے. میں نے پلین کلوتھ میں پولیس والے بھیجے، میں خود موجود تھا. ایک روڈ بلاک کیے تاکہ اور کوئی جا کے نہ پھٹ جائے یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے. سب چیز تھی. بہرحال انہوں نے 100 موٹو لیا. ان کو بھی مختلف ججوں کے ذریعے کہا گیا تھی یہ تو آصف زرداری کا بڑا کلوز ہے اور یہ وہ. انہوں نے اٹھا کے مجھے سسپینڈ کیا. میں نے ان کو کہا کہ جی آپ میرا موبائل لے کے میری لوکیشن لے لیں، انکوائری کرا لیں.
اگر میں نے اس ٹائم پہ بلاسٹ ہوا ہے، جیسے ہی مجھے اطلاع آئی ہے ایس ایچ او کی، میں وہاں پہنچا ہوں، اس سے دور بھی ہو سکتا تھا، سنڈے کو گھنٹے بعد بھی پہنچ سکتا تھا، میں تو 25 منٹ بعد پہنچ گئے، جہاں بھی ہوں گا مجھے کیا پتا ادھر بلاسٹ ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں اس کو سسپینڈ کر دو. کر دیا. خیر انکوائری کروا لی. انکوائری میں وہ میرے صرف اسی لوکیشن پہ ہی میں بحال ہو گیا. انہوں نے لکھ دیا کہ اس کو بحال کر دیں. وہ بحال ہو گیا. نہیں تو افتخار چودھری سے کون لڑ سکتا تھا؟ اس نے پرائم منسٹر کو ہٹا دیا. زرداری صاحب نے پرائم منسٹر کو کیوں نہیں بحال کر دیا؟ لیکن آصف علی زرداری صاحب غلط بات ہے. اس وقت کے صدر تھے. بھلے صدر تھے. آپ کو انہوں نے ری انسٹیٹ کیا دوبارہ. انہوں نے نہیں کیا. وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. وہ کیوں کریں گے مجھے ری انسٹیٹ؟ مجھے تو سپریم کورٹ نے وہ کیا اور آئی جی کو کہا کہ اس کو سسپینڈ کر دیں، اور اس کے بعد ہے نا اس نے نوٹیفیکیشن چیف کر دیا. انکوائری ہوئی، میں بے گناہ تھا، انہوں نے مجھے بحال کر دیا. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اور اس کے بعد دوسری پہ بھی میں آتا ہوں. یہاں پاکستان میں، پورے پاکستان میں آؤٹ آف ٹرن پروموشن ہوتے تھے. ٹھیک ہے. جو لوگ میرے پاس، میں جب انسپیکٹر ایس ایچ او تھا تو وہ اے ایس آئی تھے، تو سب انسپیکٹر ایس پی ہو گئے. جب میں یہاں کوئٹہ چلا گیا تھا، واپس آیا تو میں انسپیکٹر جو میرا انڈر میں اے ایس آئی کا کام کرتا تھا، وہ یہاں میں نے دیکھا تو ایس ایس پی تھا. تو کس وجہ سے ہوا جی؟ اس نے 2 پستول پکڑے، اس نے 4 پکڑے، تو میں نے بھی ایک اپیل کر دی. میں تو ڈی ایس پی ہوا اپنے ٹرن پہ، اور اس کے بعد میں نے ایک اپیل کی، مجھے ایک پروموشن ملا ایس پی کا. اس کے بعد 2013 میں انہوں نے ختم کر دیا. سب کے ختم کر دیے، پورے پاکستان میں ختم کر دیا. اب کسی کا آؤٹ آف ٹرن پروموشن نہیں ہے. اس کے بعد ایک میرٹ لسٹ بنی، اور میرٹ لسٹ کے بعد سارے میرے بیجمنٹ، جس میں فاروق ایوان، اکرم ابڑو، یہ سارے، اور وہ ریٹائر بھی ہو گئے. کتنے ابھی موجود بھی ہیں. 1-2 ابھی ریٹائر ہوئے ہیں. اس وقت لیاقت آباد میں جو ایس پی ہے بھٹی، وہ بھی میرا بیجمنٹ ہے، بلکہ رومینٹ تھا. تو ہم سب کے سب، یہ الگ بات ہے کہ جیسے 50 ہم اپائنٹ ہوئے تھے لڑکے، 10 ویکینسی آئی تو 10 پہلے ہو گئے، 40 بعد میں ہو گئے سیریل نمبر سے. تو بالکل میں تو اپنے ٹرن پہ ہوں. اور کبھی میں ڈیموٹ ہو کے ایس ایس پی سے سب انسپیکٹر میں نہیں ہوا، اور کوئی لوگ ہوئے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور ایک یہ عام رائے ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو آپ نے کافی فلرش کیا. آپ کے جو آپ کا پورا ٹینیور ہے اس میں گولڈن پیریڈ تصور کیا جاتا ہے. آصف علی زرداری صاحب کے لیے آپ کیوں اتنے خاص تھے؟ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ ان کو کافی پہلے سے جانتے. کب سے جانتے؟ آپ کی دوستی تھی ان کے ساتھ؟ میں تو ان کو کالج کے زمانے سے جانتا تھا. کالج کے زمانے میں آپ لوگ دوست تھے؟ وہ سینئر نہیں، ایسی جان پہچان تھی. اس کے بعد اکثر کراچی میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. تو کالج میں ساتھ اکثر گھومنا پھرنا ہوتا تھا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. میرے اتنے تعلقات نہیں تھے. میں اس طرح جانتا تھا، آغا سراج دورانی صاحب کو جانتا تھا، وہ پڑھتے تھے ساتھ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے، کوئی بڑا بزنس مین ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن بات اصل یہ ہے کہ کیا مفاد میں نے لیا اور کیا انہوں نے لیا. اصل چیز تو یہ آئے نا، انہوں نے مجھ سے کیا فائدہ لیا، اور اس کے لیے میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں. انہوں نے مجھ سے کیا فائدہ لیا وہ دیکھ لیں. ان کا کیا کام تھا میرے سے. آپ کو بہادر بچہ کہا انہوں نے، تو وہ تو ٹھیک کہا. اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. 95-6 میں شاید آپ تو بہت چھوٹی ہوں گی، لیکن اس وقت یہ شارع فیصل پہ شام کو 7 بجے کے بعد ہر 5 منٹ کے بعد ایک گاڑی آتی تھی دور سے، 2 لائٹیں جلا کے. اتنا ہوتا تھا روزانہ 15 سے 35 آدمی کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی. پرانے اخبار نکال لیں، کیونکہ یہ میڈیا تو تھا نہیں. تو اس وقت اگر کوئی گینگ میں تھا، جو تھا اس کا میں آپ کو لیٹر دے دوں گا. میرے آئی جی تھے جو کہ پاکستان کے بہترین آئی جیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ڈی آئی جی تھے شعیب سڈل صاحب. ان کے میں آپ کو، شگری صاحب آئی جی سندھ تھے. انہوں نے مجھے یہ لیٹر لکھا کہ یہ جو تھا اس وقت کراچی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اس آدمی کو، فاروق دادا جو انکاؤنٹر میں پولیس سے مارا گیا تھا، تو یہ کراچی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور ٹرننگ پوائنٹ تھا واقعی وہ. اور اس کے بعد اس پہ ہیڈ بنی تھی 65 لیکس کی. اس کے بعد کراچی میں جو ہے امن شروع ہو گیا، کافی چیز بہتر ہو گئی. تو میرے لیے تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. تو پھر بلا وجہ کا ایک آدمی کو کہ جی وہ انہوں نے کچھ کر دیا اور اس کی وجہ سے ہو گیا، وہ سب غلط بات ہے.
تو وہ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایم کیو ایم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا, لوگ ڈرتے تھے. انہوں نے ہمارے کتنے پولیس آفیسر شہید کر دیے, کتنے لوگ مار دیے. ایک یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا کہ ایک طرف وہ آپ کو اپنا بہادر بچہ کہتے تھے, ایک طرف اعتماد بھی کرتے تھے اور ایک اچھا پولیس افسر بھی سمجھتے تھے, لیکن جب آپ کا برا وقت آیا اور آپ کو ضرورت پڑی ان لوگوں کی جو آپ کا ساتھ دے سکتے تھے, انہوں نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں انہوں نے اس وقت انہوں نے سچی بات کہی, کیونکہ دیکھیں اس وقت ایم کیو ایم سے کوئی نہیں لڑ سکتا تھا, نہ کوئی وہ کر سکتا تھا اس ٹائم پہ. کی میں بات کر رہی ہوں, نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت انہوں نے ایک سچی بات کہہ کے, وہ پولیٹیکل ہیں, ان کا پولیٹیکل ایک سیاسی کیریئر ساری چیز ہے, لوگ اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں. اگر وہ میرے پیچھے سب سے لڑنا شروع ہو جائیں اور کہنا شروع ہو جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ وہ اپنا نام, میں ان کی وجہ سے چاہوں گا کہ میرے پہ کوئی بات آئے, نہ میں چاہوں گا کہ میری وجہ سے ان پہ کوئی بات آئے. ان کا اپنا کام, میرا اپنا کام. میں نے کبھی انہوں نے مجھے غلط کام نہیں کہا, اور کہتے بھی تو میں نہیں کرتا. مجھے تو اکثر اگر ان کا کوئی ایسا ویسا آدمی جھوٹا نام بھی لیتا تھا, میں ان کو بتاتا تھا, وہ کہتے تھے نہیں میرا کوئی واسطہ نہیں ہے اس سے, آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ کریں, اگر یہ غلط کر رہا ہے تو بند کر دیں. میں بند بھی کر دیتا تھا. تو یہ غلط بات ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے اصل میں ایک رخ ہے. اور وہ انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی. اس وقت کون لڑ رہا تھا؟ کوئی نہیں لڑ رہا تھا. آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوا, آپ نے ہرٹ فیل کیا, یا پھر آپ کہیں کچھ جذبات ہوتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں کہ شاید کاش وہ ساتھ دے دیتے, یا پھر اس وقت اگر ایک دو بول آپ کے فیور میں اگر کہہ دیے ہوتے. انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ بھی واپس ریٹریکٹ کر لیا تھا کہ میرے زبان سلپ ہو گئی تھی. وہ کیا کرتے, اتنا ان کو شور کیا گیا ان کے اوپر, اتنا میڈیا میں بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. تو انہوں نے جو بھی کیا وہ تو ان کا اپنا پولیٹیکل کیریئر ہے, ساری چیز ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے, لیکن ان کی گورنمنٹ تھی جو کہ مجھے ایک چیز ہے, سی ایم ان کا تھا, ساری چیز تھی. کم سے کم فیئر انکوائری وہ کروا سکتے تھے, انویسٹیگیشن کروا سکتے تھے, وہ ان کو کروانی چاہیے تھی. اپنے چیف منسٹر کو کہتے, وہ کہتے, کیونکہ میں نے اپنا پرسنل کام نہیں کیا, نہ میری پرسنل کسی سے میں نے ادھار لینا تھا, نہ میری ذاتی دشمنی تھی, نہ کوئی بچپن کی لڑائی تھی, نہ میرا کوئی کسی سے میں نے رشتہ مانگا تھا تو اس نے نہیں دیا تو میں نے لڑائی کر دی, مار دیا کسی کو. میرا ایسا کوئی وہ نہیں تھا. میں نے صرف لوگوں کے لیے کام کیا, اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا کہ یہ بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں, ان کا گھر تباہ کرتے ہیں, مسجدوں میں دھماکہ کرتے ہیں. مسجدوں میں ہمارے پولیس والے شہید کیے, لوگوں کو شہید کیا. میرے یہاں بلاسٹ ہوئے ہیں, میرے یہاں پولیس کے لوگ ہیں نا شہید ہوئے ہیں, عام پبلک ہوئی ہے. 52 آدمی جو ہے وہ 52 اسماعیلی لوگ ہیں, ان کو بسوں میں مار دیا گیا, بے گناہ لوگوں کو. تو اس طرح کے لوگوں سے بتائیں کہ کون ہوگا. حالانکہ پولیس کا کام نہیں تھا, پولیس تو چور, ڈاکو, قاتل اور یہ لٹیروں کو پکڑنے والی تھی. پولیس کو تو ایک نئی چیز ملی, ٹیررزم, جو کہ جیکٹ پہن کر آگے اور دھماکے کرتے ہیں. کس کا دل کرے گا کہ وہ ہے نا اے پی سی میں گھومے, جس میں بیٹھنے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد آپ تھک جاتے ہو بیٹھ کے, اتنی جمپ ہوتی ہے, اتنی وہ ہوتی ہے, وہ اتنی گاڑی نہیں ہوتی کہ آپ آرام دہ گاڑی ہے کہ آپ اس میں جا رہے ہیں. تو یہ ساری مشکلات نہیں, لیکن کس لیے لی کہ نہیں میرا ایسا کام ہے اور مجھے یہ کرنا ہے. لہٰذا میرے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی طاقت دی ہے, اتنی پولیس میرے ساتھ ہے, اتنا اسلحہ ہے, FIR ہے, خدا نے پاور دی ہے. اگر میں یہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کروں گا تو کیا ہے. میں بھی چپ کر کے ایسے ہی رہتا, گھومتا رہتا گاڑی میں کہ جی اس کو مار گئے, 2 9mm پہ کھول کے مل گئے, میں ان کا فرانسک کرا رہا ہوں. لال رنگ کی موٹر سائیکل تھی, کپڑا بندھا ہوا تھا, بس کام برابر. 1-2 گولی لگی ہیں اس کو, ایک سر میں ایک سینے میں, ویری گڈ. ادھر تو یہ کام چلتا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ اس کو مارا کس نے ہے, اس کو مجھے پکڑنا ہے, اس آدمی کو مجھے ہے نا ہر صورت میں سزا دلوانی ہے. اگر نہیں دی تو یہ کل کو دوسرے آدمیوں کو مارے گا. میں نے اس چیز پہ کام کیا. میں نے اس چیز پہ کام نہیں کیا کہ فارمیلٹی پورے کرو, آرام سے پولیس میں SSP لگا ہوا ہے, بیٹھے رہو, آپ کو دنیا سلام کرے گی, آپ کو گفٹ دے گی, آپ کو یہ کرے گی, آپ کو بولے گی آ جاؤ کھانے کھا لو, یہ کھا لو. میں تو اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہوں. میں تو اپنا ادھر اپنے گھر میں, وہی چیز میری پہلے تھی جب میں SSP تھا, وہی چیز میری آج ہے. وہی میں دال سبزی کھا کے, اور شام کو ڈائبٹک پیشنٹ ہوں میں آج سے نہیں 30 سال سے, الحمدللہ میری صحت بھی اچھی ہے. اور میں ادھر وہی شام کو 1.5 گھنٹہ واک پہلے بھی کرتا تھا, آج بھی کرتا ہوں. واک کیا, اپنے گھر پہ آیا, اپنے بچوں سے بات کی, ٹی وی دیکھا, سو گیا, صبح اٹھا, پھر وہی روٹین کا کام ہے.
تو میرا کوئی ایسا نہیں ہے. میں تو یہاں اس کینٹ میں رہتا ہوں, ملیر کینٹ میں, اس کے کیمروں میں آتا تھا نکلتے وقت اور جاتے وقت. میری ٹائمنگ, میری لوکیشن پوری نکال لیں. میری تو کہیں کسی دوستوں میں بھی میں نہیں جاتا تھا, میں کسی ریسٹورنٹ میں نہیں جاتا تھا. کبھی چلا گیا 2 مہینے 6 مہینے بعد تو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں, اگر نقیب اللہ قتل کیس کی اگر ہم بات کریں یہاں پر, تو جب انکوائری رپورٹ سامنے آئی آپ روپوش کیوں ہوئے؟ اگر آپ بے گناہ تھے تو آپ نے فوری طور پر ثبوت کیوں پیش نہیں کیے؟ دیکھیں 19 تاریخ کو مجھے وہ ملا 18 کی رات کو نوٹس کہ آپ نے 19 کو پیش ہونا ہے. جمعے کا دن تھا, جنوری, ٹھیک ہے. میں دوپہر کو 11 بجے کا تھا. میں 11 بجے اپنے اسی ایس ایچ او کے ساتھ جس کے ساتھ یہ انکاؤنٹر ہوا, اور یہ اس کو غلط کہتے ہیں کہ جعلی ہوا, تو میں وہاں اس کو لے کے پہنچا سب کو, اور وہاں ہم نے اسٹیٹمنٹ دی ہے سب نے. میں نے ان کو بتایا کہ اس کا نام نقیب اللہ نہیں ہے. نقیب اللہ نامی ہمارے پاس ایک آدمی ہے جس کی ہمیں ولدیت نہیں پتہ ہے. وہ 2 جگہ سے مفرور ہے, کڈنیپنگ میں تھا, اور اس کا ایک ساتھی 25 سال کی سزا کاٹ رہا ہے. قاری احسان اللہ اس وقت جیل میں موجود ہے, اس کو سزا ہو گئی ہے. اور نقیب اللہ مفرور ہے ہمارے پاس. سچل پولیس اسٹیشن اور گڈا پولیس اسٹیشن 2 FIR تھی, اور میں نے کہا اگر یہ نسیم اللہ نے اپنا نام نقیب اللہ رکھا ہے تو یہ تو 2 FIR میں مفرور ہے ہمارے پاس. اور یہ اس کی ID کارڈ کی کاپی ہے جو ہے نا اس کے لوگ جنازے میں آئے لے کے گئے, جو اس کی ڈیڈ باڈی اور دے کے گئے. تو نقیب نام تو کوئی ہے نہیں, اور اگر نقیب ہے تو یہ ثبوت تو تھے آپ کے پاس. جی ثبوت تو آپ کے پاس تھے, پھر آپ کیوں روپوش ہوئے؟ اچھا سنیں نا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا جمعے کی نماز کے بعد ہم ملیں گے انکوائری میں دوبارہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم چلے گئے جمعے کی نماز کے بعد. پھر میں 3 بجے میں نے ان کو فون کیا, یہ جیل گئے. انہوں نے جا کے جیل اس ملزم سے پوچھا کہ آیا یہ آدمی تمہارا ساتھی ہے؟ اب وہ تھا یا نہیں تھا. اس نے نا جو ہے اس وقت ان کو کہہ دیا کہ نہیں یہ تو میرا نہیں ہے. آج وہی آدمی قاری احسان اللہ وہاں جیل میں میرے آدمیوں کو کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں سے بدلہ لے لیا, تم لوگوں نے مجھے بند کرایا, نہیں تو میں اگر کہہ دیتا کہ وہ میرا ہی ساتھی ہے تو آج آپ لوگ بچ جاتے. تو آپ لوگ میرے سے بات کرتے, میری سزا کسی طرح وہ کرا دیتے. آپ لوگوں نے میرا بھائی بھی انکاؤنٹر میں مارا ہے, تو لہٰذا میں نے اپنا بدلہ لے کے تمہیں پھنسا دیا ہے, جو ابھی پولیس والے جیل میں. تو انہوں نے اس سے پتہ کیا, بنسبت اس سے پتہ کرنا تھا جو کڈنیپ ہوا ہے, جس کو بند رکھا, جو یہ پہرا دیتے تھے, جو اٹھا کے لے گئے تھے, وہ اصل آدمی تھا. وہ آپ کو سچی بات بتاتا. اس کا ساتھی کیسے آپ کو کہے گا کہ یہ میرا ساتھی ہے؟ وہ تو ویسے بھی نہیں بتاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے نام. پورے چور, دوسرا چور اپنے آدمی کا نام نہیں بتا, نہیں جی میں تو اکیلا تھا. وہ کہتا ہے اچھا وہ بچ گیا, مجھے بھی بچائے گا. تو یہ ایک چیز تھی. اس کے بعد رات کو سیم ڈے 3 دن کا IG نے ٹائم دیا تھا. انہوں نے رات کو ایک انیشیل رپورٹ بنا کے کہ جی اس کو شفٹ کر دیں, یہ تو یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. انہوں نے پھنسانا مجھے تھا, جو مجھے پتہ چل گیا. مجھے ایک آپ کے میڈیا کے کوئی آدمی ان کے قریب تھا, اس کا نام میں نہیں بتاتا, اس نے مجھے فون کیا. اس نے مجھے کہا کہ یہ تو یہ کر رہے ہیں آپ کو پکڑنے کے چکر میں اور آپ کو پھنسانے کے چکر میں. تو مجھے تو یہ پتہ چل گیا یہ چیز ہے. تو کوئی بھی آدمی, میں کیوں ایک بے گناہ آدمی, اور وہ بھی جو آدمی دہشت گردوں سے لڑتا رہا ہے, میں جھوٹے کیس میں مجھے گرفتار کریں, پکڑیں, مجھے بے عزت کریں, تو یہ تو میں نہیں چاہتا تھا. کوئی بھی نہیں چاہے گا. آپ کو بھی پتہ چلے, کسی کو بھی پتہ چلے کہ میں بے گناہ ہوں اور میرے پہ جھوٹا الزام ہے, تو آپ ایسے کیسے جائیں گے؟ تو میں نے کہا اس کو میں بیک میں رہ کے تاکہ وہ کروں. پھر جب میں پیچھے رہا, میں اسٹیٹمنٹ اپنی صفائی میں دے رہا تھا کہ مجھے یہ ان کی اس پہ اعتبار نہیں, دوسری ٹیم بنا دیں, کچھ کر دیں. تو وہ چیف جسٹس صاحب کو اٹھا کے سو موٹو, انہوں نے سو موٹو آپ کو پتہ ہے کس کی اپلیکیشن پہ لیا ہے؟ منظور پشتین کی. منظور پشتین کی اپلیکیشن پہ سو موٹو ہوتا ہے. ایک چیف جسٹس کیسے لے سکتا ہے منظور پشتین؟ یا تو اس کا باپ کہتا کہ میری FIR نہیں کٹ رہی. IG جو تھا وہ آپ کا کھوجا لاڈلا تھا, آپ نے اس کو ایکسٹینشن دیا ہوا تھا. آپ نے کہا کہ آپ کو یہاں سے کوئی ٹرانسفر نہیں کرے گا, آرڈر کیے ہوئے تھے انہوں نے کہ یہ یہیں رہے گا اور سب اپنی مرضی سے کرے گا, اور فل پاور دے دی اس کو. وہ تو سندھ گورنمنٹ کسی کا ملازم ہی نہیں تھا, نہ وفاقی کا تھا, وہ تو صرف سپریم کورٹ اور ان کا تھا, اور انہوں نے اس کو فل وہ دے دی. تو وہ تو FIR کاٹ دیتا جب آپ کے اعتماد کا تھا.
تو وہ کہاں سے ناانصافی کرتا؟ سو موٹو تو ایسے نہیں ہوتا، سو موٹو تو جب ہوتا ہے. اچھا، جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اے ڈی خواجہ صاحب آپ کو پھنسانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو فریم کیا جا رہا ہے اس میں، آپ اپنے وکیل سے کنسلٹ کر لیتے، آپ ثبوت مزید اکٹھا کر لیتے، آپ کے پاس آج بھی اتنے ثبوت موجود ہیں، تو کیا ہر وہ شخص جس پر الزام لگتا ہے اور اس وقت وہ اپنے آپ کو معصوم یا پھر بے گناہ ثابت نہیں کر پاتا، کیا اسے روپوش ہو جانا چاہیے؟ بالکل. اگر ہے نا دیکھیں، اگر اس کو کوئی بے عزت کرنے کے لحاظ سے یہ کام کرے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ سامنے آئے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایف آئی آر میں کسی کا بھی نام آپ لکھوا دیں چاہے وہ بے گناہ ہو، فوراً پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے. دوسرے انہوں نے ایف آئی آر میں نہ میرا کوئی واسطہ تھا، انہوں نے ایسا کیس بنایا کہ جی وہاں سے وہ اٹھا اور یہ ہوا، ان کو پتہ ہے نہ میری لوکیشن تھی وہاں سے جہاں سے آپ ہوتے ہیں کہ ابو الحسن عفانی روڈ سے ایک ڈرامہ کیا انہوں نے اٹھانے کا، اور اس میں اور کسی کا نام نہیں لکھا. اٹھانے والوں کا جو ان کو پہلے سے مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ اس کا نام لیں گے، کہ وہیں کا چوکی انچارج تھا اس نے اٹھایا، اس کا نہیں لکھایا. 8-9 آدمی راؤ انوار کے آدمی. اب ایک گورنمنٹ کا ملازم جو کہ سندھ گورنمنٹ سے تنخواہ لیتا ہے، وہ میرا آدمی کہاں سے ہو گیا؟ وہ اگر میرا ہے، ایس ایس پی کا ہے، تو ڈی آئی جی کا بھی ہے، پھر آئی جی کا بھی ہے، ایڈیشنل آئی جی کا بھی ہے، وہ تو سب کا آدمی ہے. وہ تو وہاں ڈی ایس پی کا بھی، ایس ایچ او کا ہے. انہوں نے جمپ ماری، ایس ایچ او ڈی ایس پی کو چھوڑا، ایس پی کا وہاں ایک ایس پی بھی ہے ان کو چھوڑا، اٹھا کے سیدھا ایس ایس پی پہ آ گئے. تو وہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں تھی. وہ ان کو بنانے میں پھر پرابلم آ گئی، پھر ان سے بن بھی نہیں سکا. پھر وہ جھوٹ ہوتا ہے، کہیں ایک بات کہہ رہے ہیں کہیں دوسری کہہ رہے ہیں، شام کو دن کہہ رہے ہیں دن کو رات کہہ رہے ہیں. وہ تو ساری چیز خراب ہو گئی، تو وہ بیکار ہو گیا سارا. اور میں اسی وجہ سے پھر کچھ عرصے خاموش رہا. میں نے کہا اچھا یہ ایویڈنس ایک دفعہ ہو جائے، ساری چیز ہو جائے. میں ابھی سے اگر یہ باتیں کروں گا تو ہر آدمی اپنے ڈیفینس میں اس کو چینج کر لے گا، تو لہٰذا میں نے نہیں کہا. تو اب میرے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو میرے خلاف پیچھے ایویڈنس دیں. تو جب آپ مارچ میں واپس آئے تو کیا کسی نے آپ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ کو سزا نہیں ہوگی؟ آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ آپ نے سوچا کہ مجھے اب واپس آ جانا چاہیے، کیس لڑنا چاہیے؟ دیکھیں وہ بہت ساری چیز ہو گئی تھی، کافی چیز ہو گئی. ایک دفعہ انہوں نے میرے لیٹر پہ مجھے کہا بھی کہ ہم آپ کو وہ دیتے ہیں، بیل دے رہے ہیں اور آپ آ جائیں اور جے آئی ٹی بنا دیں گے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، لیکن جے آئی ٹی وہ مجھے پتہ چلا کہ وہ اس طرح کی نہیں بنا رہے ہیں. انہی کے لوگوں سے پتہ چلا. وہ پولیس کی جے آئی ٹی، پولیس کی کبھی جے آئی ٹی نہیں ہوتی. جے آئی ٹی آئین کے آرٹیکل 19 ایکٹ ہے اس کے تحت بڑھتی ہے، ATC کا. اس کے تحت جو ہے اس میں دیگر ادارے شامل ہوتے ہیں جب جے آئی ٹی جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم ہوتی ہے. اس کا مطلب آپ کو اپنے ادارے پر اعتماد نہیں تھا؟ مجھے نہ تو اپنے ادارے پہ تھا، نہ تو چیف جسٹس صاحب پہ تھا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ یک طرفہ چیز چل رہے تھے. ان کا سو موٹو، ان کا اسٹائل، ان کا شور، ان کا شرابہ، انہوں نے کوئی انصاف دینے والی راہ پہ نہیں چل رہے تھے. چیف جسٹس صاحب کی اور وہ پرسنل اینمیٹی تھی آپ سے؟ پرسنل نہیں، ان کی اپنے ہے نا جو جاننے والے تھے. جیسے وہ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ تھا جو آج اپنی بیوی کو بھی استعمال کر رہا ہے اس کیس میں، جو وہاں جا کے فیریر ہال میں اس نے وہ ایک نمائش لگا رہی تھی. اس نے کبھی ہے نا بے گناہ ان بچوں کی نہیں لگائی جو 150 بچہ پشاور میں شہید کیا. دہشت گردوں نے ان کے خلاف کبھی نہیں کریں گے یہ کام. یہ صرف پولیس یا کوئی ایسا شاہ رخ جتوئی اس کے باپ سے امیر آدمی ہے، 4 پیسے مل جائیں، بلیک میلنگ ٹوٹل، صرف اس وجہ سے. تو وہ ان کا بہت قریبی تھا. وہ ساری چیزیں آپ اس کے آرڈرز دیکھ لو، تمام فیصل صدیقی کو اس نے ریلیف دیا. تمام چیزوں میں جی فیکٹری میں دھواں نکل رہا ہے تو فیصل صدیقی انکوائری کرے، فیکٹریوں سے کیمیکل کا پانی نکل رہا ہے تو فیصل صدیقی انکوائری کرے گا. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ فیصل صدیقی اور چیف جسٹس صاحب کی وہ تھی ملی بھگت تھی یا پھر انہوں نے ان کو انفلوئنس کیا؟ اور فیصل صدیقی اے ڈی کھوجا کا خاص تھا. اے ڈی کھوجا کو اس نے یہاں سے بھی ریلیف دلایا تھا، سپریم کورٹ سے بھی دلایا تھا. اکٹھے رہتے تھے، اس نے ان کو 18 20 ہے نا پولیس کے گارڈ دیے ہوئے تھے. تو مطلب میں ساری چیز سمجھتا تھا، یہ مجھے پتا تھا یہ چیزوں کا. یعنی کہ ایک سرکل ہے، ایک بلکہ ایک ٹرائنگل ہے جس میں ایک کونے پر چیف جسٹس ہیں اور ایک کونے پر ایڈوکیٹ فیصل ہیں اور ایک پر اے ڈی خواجہ ہیں. ان تینوں نے مل کے آپ کو فریم کیا. آپ کے کہنے کا مطلب بالکل اس کے ذریعے اے ڈی کھوجا نے اپنے تعلقات استعمال کیے. چیف جسٹس آپ کو کیوں فریم کریں گے؟
اس کو استعمال کیا نا اس کے ذریعے فیصل صدیقی کے انہوں نے. اور پھر میں آپ کو یہی چیز تو بتا رہا ہوں نا کہ ان کے آپ آرڈرز دیکھیں نا, انہوں نے 19 پولیس JIT جو ہے غلط بنا دیا. اب ان کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اگر کوئی دیکھے تو دیگر ادارے کیوں نہیں شامل کیے؟ آپ اگر میڈیا کی رپورٹس دیکھیں, اس وقت جو میڈیا میں بات چیت ہو رہی تھی اور جو باقی لوگ کہہ رہے تھے, ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پولیس کی GIT بنائی گئی ہے اور آپ اس وقت حاضر سروس تھے, تو انہیں لگتا تھا کہ آپ کو فائدہ ہوگا اس چیز سے. نہیں, اس لیے کہ پولیس کی JIT انہوں نے اپنے پسندیدہ آدمی ڈالے. چیف جسٹس صاحب کو تو اپنے لاہور میں رہتے تھے, ان کو وہاں یہ نہیں پتا کہ میرا یہاں SSP اور DIG کون ہے, اس کا نام نہیں پتا. ان کو 5 آدمیوں کے نام کیسے پتہ چل گئے کہ 2 ایڈیشنل IG ڈال دیے انہوں نے, یہ اسپیشل برانچ والے ایڈیشنل IG کا یہ نام ہے, ایڈیشنل IG کا یہ نام ہے, اور 2 DIGوں کا یہ نام ہے, ایک SSP کا یہ نام ہے, 5 نام. وہ اس کی سب سے بڑی مثال آپ یہ لیں ہیں کہ سول نیچر کیس تھا حمزہ شہباز کا, شہباز شریف کے بیٹے کا, اس کا میاں بیوی کا جھگڑا تھا. اس میں ان کے آپ میڈیا پہ دیکھ لیں, جس دن وہ اس کی سماعت کرتے ہیں تو اس کو دھمکی دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ میں JIT بناؤں گا, ISI ڈال دوں گا. میری JIT میں, جبکہ قانوناً اس کیس میں یہ تھا کہ JIT میں دیگر ادارے ISI, MI, IB, رینجرز اور اس طرح CTD اور اسپیشل برانچ اور پھر پولیس یہ شامل ہوتی ہے جب وہ JIT بنتی ہے. باقی JIT سب اس طرح بنی ہے. ایک واحد JIT ہے جس میں وہی پولیس افسر لگائے جو تفتیش بھی کر رہے تھے. وہ کیسے کہہ دیں گے کہ ہم نے یہ تفتیش غلط کی ہے؟ وہ تو اپنی تفتیش کو کوئی آدمی غلط نہیں کہے گا, وہ تو اس کو صحیح کرے گا. JIT کا مطلب یہ تھا کہ کہاں غلطی ہوئی, کہاں نہیں ہوئی. اگر میں بلیک ہوں تو بلیک لکھیں گے, گرے ہوں تو گرے لکھیں گے, وائٹ ہوں تو وائٹ لکھیں گے. وہ تو JIT الٹی ہے, اس میں تو کوئی گرے بلیک وائٹ ہے ہی نہیں. وہ تو JIT کا وہ بنا ہی نہیں وہ چیز, وہ تو ساری JIT بیکار تھی. اور اس میں میرا اٹھا کے ایک فون نمبر غلط لکھ دیا اور اس میں کہا کہ جی یہ تو وہاں تھا, وہ فون نمبر میرا ہے ہی نہیں. جب میں وہاں 21 مارچ کو سپریم کورٹ میں کھڑا ہوں چیف جسٹس کے سامنے, تو وہ فون کراچی میں, نیو کراچی میں چل رہا تھا. تو انہوں نے پکڑ کیوں نہیں لیا؟ کیوں اتنے ڈرامے کر رہے تھے کہ جی اس کو لیٹر لکھو, اس کو لکھو, راہ انوار مل نہیں رہا ہے. ادھر یہ تھا وہ تو کھلا ہے, ایک دن نہیں بند ہوا, 1 منٹ نہیں بند ہوا وہ فون. اس پہ چلے جاتے ٹریکر لے کے, بند پکڑ لیتے. کیوں اتنی وہ کی؟ تو وہ آپ نام بھی نہیں نکال سکتے. چلان میں بھی لکھ دیا وہ نمبر, JIT میں بھی لکھ دیا, سائن بھی کر دیے, کہاں جائیں گے؟ بتائیں نا کیا کیا چیز میں آپ کو ان کی غلطیوں کی بتاؤں. آپ کہتے ہیں کہ نقیب اللہ عرف نسیم اللہ عرف ویر. نہیں, نسیم اللہ عرف نقیب اللہ ہو سکتا ہے, اصل نام تو اس کا نسیم اللہ ہے. نسیم اللہ عرف ویر عرف نقیب اللہ, یہ جو شخص تھا اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھا. نقیب اللہ, اگر یہ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھا, جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں, جو شخص انکاؤنٹر میں مارا گیا, جس کے گھر والوں نے بعد میں گواہی دی کہ یہ وہی ہے, تو اگر وہ شخص مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھا جیسے کہ آپ کہتے ہیں, تو وزیرستان سے عارضی نقل مکانی کا اس کا ایک کارڈ بنا ہوا تھا اور یہ مکمل سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد بنتا ہے. کیسے بن گیا وہ؟ دیکھیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی ایسی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. وہ اس وقت بن گیا, وہ آ کے ہب میں کیوں رہتا تھا؟ بلوچستان میں رہتا تھا, کراچی میں نہیں رہتا تھا. اس کا باپ FIR میں لکھاتا ہے وہ محنت مزدوری کرنے آیا تھا, ٹھیک ہے, کراچی رہتا, وہ ہب میں تھا. پھر اس کے بعد ہے نا, اس کا ایک گواہ کا بھی اسٹیٹمنٹ ہوا. وہ کہتا ہے وہ اسٹیل ٹاؤن میں, میرا دوست تھا, اسٹیل ٹاؤن میں نوکری کرتا تھا, کوئی اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو کاروبار کر رہا تھا. DIG جو ہے اس کی ویڈیو موجود ہے, وہ کھوجا کی سلطان کی, وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو اس کے پاس پیسے تھے تو پولیس نے اس لیے پکڑ لیا اس کو پیسوں کے لیے. وہ ویڈیو ہے, میں وہ دے دوں گا آپ کو. پیسوں کے لیے پکڑا تھا؟ پیسوں کے پاس رقم تو تھی. کس کے؟ تو پھر انہوں نے لکھا کیوں نہیں کہ اس کے پاس اتنی, اس کے دوستوں نے کیوں نہیں کہا کہ اس کے پاس رقم تھی؟ رقم تو اس کے والدین نے کہا تھا کہ اس کے پاس تھی, اس کو کلیئر کر لیں, کیونکہ اس کے بھائی نے ابو ظبی سے بھیجی تھی اور اس کے والد نے کچھ رقم ملائی تھی. وہ سراب گوٹ پر ایک دکان لینا چاہتا تھا, گارمنٹس کی ایک کام شروع کرنا چاہتا تھا. تو پھر کہا گیا بعد میں کہ پولیس نے اس رقم کی وجہ سے اسے پکڑا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا, ایسا کوئی چیز ہی نہیں تھی. پھر کیا تھا؟ اس کے پاس رقم نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا نا. یہ تو خالی بول رہے ہیں نا, یہ لکھ دیتے ہیں نا اس چلان میں. اس گواہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تھے. پھر اسے کیوں پکڑا گیا؟
کس کو؟ نقیب اللہ کو کیوں پکڑا؟ نہیں پکڑا گیا، غلط ہے نا، ساری چیز ہی غلط ہے کہ نقیب اللہ کو پکڑا گیا. اس کے ساتھ 3 آدمی اور تھے جو کہ دہشت گرد تھے، اور یہ خود بھی تھا، یہ خود بھی وہاں سے آیا ہوا ہے، ہب میں رہتا ہے. ہب میں کیوں رہ رہا تھا بلوچستان میں؟ ہب یہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے کراچی سے. سارے جرائم پیشہ زیادہ تر سندھ کے، دوسری جگہ کے، کراچی میں کام کرتے ہیں اور ہب میں چلے جاتے ہیں. ہماری کتنی کڈنیپنگ ہوئی، فوری طور پہ اٹھاتے تھے اس آدمی کو جو جس کو کڈنیپ کرتے تھے، ہب لے جاتے تھے، بلوچستان لے جاتے تھے، سارا کام ادھر ہوتا تھا. تو وہاں کیوں رہتا تھا؟ بتا دیں یہاں کون سی جگہ اس کا گھر تھا کرائے پہ؟ ساری چیز جھوٹ ہے. اور اگر اس کے پاس پیسے تھے، کس نے بھیجے تھے؟ آپ کہہ رہی ہیں ابو ظبی، تو اس کا کوئی بھائی کام ہی نہیں کرتا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا ہے. غلط بات ہے. 2 اس کے ساتھ لڑکے کہہ رہے تھے پکڑے ہیں، جن کو گواہ کے طور پہ انہوں نے بنانا چاہا، کہ ایک دبئی میں ڈرائیور تھا، ایک وہ تھا. ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں تو پولیس نے پکڑا اور نقیب کے ساتھ رکھا، اور نقیب نے ہمیں، اس میں سے ایک لڑکے نے کہا مجھے نقیب نے بتایا کہ یار میرے سے 10 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. تو 10 لاکھ روپے اس کے پاس تو تھے، اور نہ اس کے پاس پیسے تھے، 10 لاکھ مانگ رہے ہیں تو اس کو نہیں دیے تو اس کو مار دیا. بھائی 10 لاکھ روپے جو آدمی، آپ کسی کو پکڑے گی پولیس، اس سے اگر پیسے اس کے پاس نہیں ہیں تو اس کے رشتہ دار سے مانگے گی، کڈنیپ کرے گی کہ تم دے دو، فلانا دے دے، اس کو لے جائے گی کسی جگہ، وہاں سے لے گی اس سے پیسے. تو کسی کو فون نہیں گیا پولیس کا، کسی کو وہ نہیں گیا. انہوں نے بھی کوئی کمپلینٹ نہیں کی کہ مسنگ ہے، نہ کسی تھانے میں کی، نہ کسی ڈی آئی جی کو کی. چلے میرے پاس تو نہیں آتے تھے، ڈرتے تھے، کسی ڈی آئی جی کو کرتے، ایڈیشنل آئی جی کو کرتے، کوئی ٹیلی گرام دے دیتے چیف جسٹس کو، سندھ ہائی کورٹ، کوئی سیشن جج، کہیں تو کرتے. کوئی بھی کمپلینٹ نہیں، کسی کی بھی نہیں. وہ چاروں میں سے ایک کی بھی کمپلینٹ نہیں ہے. اچھا، آپ مجرموں کی سائیکی کو تو اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے. مجرم کیسے اپنی آئیڈینٹی کو بناتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، اچھا طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا. یہ آپ کہتے ہیں وہ ہب میں رہتا تھا اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھا، لیکن فیس بک پر، سوشل میڈیا پر پھر اتنی ایکٹیو رہنے کی کیا وجہ تھی؟ تو وہ اس کا یہ پکچر ہی نہیں تھی نا. میں نے تو آپ کو یہ آئی ڈی کارڈ بتا دیا نا، دکھا دیا. اس کی یہ پکچر ہی نہیں ہے. یہ پکچر اس کی 2011 میں اس کا آئی ڈی کارڈ بنا ہے. 2018 میں پولیس کے ساتھ وہ انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے. تو 2011 اور 18 میں کتنا فرق ہے. اور 2011 میں بھی وہ پکچر نہیں ہے جو میڈیا پہ چل رہی ہے اس کی. تو یہ تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کسی کو. پکچر کچھ اور ہے، آدمی کوئی اور ہے، چل رہا ہے. کس وقت آدمی غلط کام میں لگ سکتا ہے، 1 منٹ نہیں لگتا. کس وقت اچھے کام میں لگ جائے، اللہ اس کو ہدایت دے دے تو برے کام چھوڑ کے 1 منٹ میں ٹھیک ہو یعنی کہ جائے. اس کے گھر والوں نے جب انکاؤنٹر میں الٹا پڑا ہوا تھا، وہ جو تصویریں وائرل ہوئیں، جب گھر والوں نے وہ دیکھ کر پہچانا، اور پھر سوشل میڈیا پر جو تصویریں تھیں ان کی گواہی دی گئی کہ یہ یہی شخص ہے. دوستوں نے گواہی دی، گھر والوں نے گواہی دی. جو آپ کی جانب سے رپورٹ آئی تھی، آپ نے اس میں کہا تھا کہ وہ شادی شدہ نہیں تھا، لیکن بعد میں اس کے بچے بھی نکلے. 3 بچے تھے، اس کے بچے کے ساتھ تصویر بھی موجود تھی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جانب سے کوئی کنفیوژن ہوئی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. میں نے تو ایسی بات شاید نہیں کی ہوگی کہ وہ شادی شدہ نہیں تھا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ اس کا نہ تو باپ یہاں تھا، نہ کوئی اور تھا، نہ اس کے وہاں. یہ سب جاتے ہیں عیدی سینٹر میں، اس میں ان کے ساتھی بھی جاتے ہیں اور وہ دیکھ لیتے ہیں. ان میں سے کسی نے اطلاع دے دی ہوگی. باپ تو آیا ہی نہیں ہے. وہ تو کوئی آدمی اس کے رشتہ دار آئے کہ یہ آدمی مر گیا ہے اور یہ ہے نا اس کا آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہے ہمارے پاس، یہ اس کی ڈیڈ باڈی دے دیں. وہ تو ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا رہے تھے. جس نقیب اللہ محسود کے والد انصاف مانگتے ہیں، اتنے عرصے سے انصاف مانگ کر اب وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، تو ان کا بیٹا کون ہے؟ ان کا بیٹا انکاؤنٹر میں کیوں مارا گیا؟ ان کا بیٹا جس انکاؤنٹر میں مارا گیا، کیا وہ جعلی مقابلہ تھا؟ نہیں، کوئی جعلی مقابلہ نہیں تھا. وہ نسیم اللہ ولد محمد خان مارا گیا ہے، جو کہ یہ کہہ رہے ہیں نقیب اللہ. تو نقیب اللہ ہمارے پاس 2 کیسز میں مفرور ہے. تو اگر نسیم اللہ کی ہی بات کر لیں تو کیا نسیم اللہ مجرمانہ سرگرمیوں میں تھا؟ بالکل، اس کی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک آدمی یہاں رہ نہیں رہا ہے، ایک آدمی یہاں رہتا نہیں ہے، ایک آدمی ہب میں رہتا ہے، اس کا وہاں ہے. جو ہماری دیکھیں نا، انہوں نے پوری تفتیش نہیں کی، پوری چیزیں اس کی پتہ کرتے. وہ ہب میں کہاں رہتا تھا، کیونکہ ان کا بد دیانتی تھی، بد نیتی تھی. وہ ہب میں رہتا تھا اور ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، کوئی کہہ رہا تھا. اور فیکٹری میں یہ چاہے جتنا بھی بڑا دہشت گرد ہو، وہ یہاں میرے ایریا میں بہت ساری فیکٹریز تھیں. مجھے فیکٹری اونرز نے فون کیا اس زمانے میں
کہ جی یہاں یہ ہمیں فون کرتے ہیں کہ ہمارے یہ آدمی رکھ لو، اور وہ دہشت گرد ہوتے تھے، کتنے اس میں کرمنلز ہوتے تھے، کوئی سوات سے بھاگا ہوا تھا، کوئی وزیرستان، کوئی ٹانک سے، کوئی بنو سے، اور وہ ہے نا جو ہے رات کی اپنی ڈیوٹی لگاتے تھے، صرف سوتے تھے وہاں فیکٹری میں، ان کے گھر میں رات کو ان کو پتہ تھا پولیس اور ایجنسیز اور رینجرز اور قانونی جو بھی ہے نافذ کرنے والے ادارے رات کو ریڈ کرتے ہیں، جب رات کو ریڈ ہوتا تھا گھر پہ، اگر وہ نہیں ملا تو اس کے آس پاس کا آدمی بتا دیتا تھا کہ آج تمہارے گھر پہ ریڈ ہوا ہے، وہ فیکٹری سے ہی سلپ ہو جاتا تھا، اور اگر ہے نا جو ہے نہیں ہوتا تھا تو وہ خیریت سے صبح پوچھ کے واپس آ جاتا تھا گھر۔ تو یہ تو ان کا ایک ٹرینڈ تھا، یہ چیزیں یہ کسی کو پتہ نہیں ہے اتنی چیزیں۔ کوئی یہاں میرے فارم ہاؤس مرغی خانے میں کام کر رہا تھا، وہاں سے بھاگ کے چپ کر کے یہاں کام کر، یہ تو بیچارہ مزدور ہے، مرغیوں کے فارم ہاؤس میں کام کر رہا ہے، انڈے رکھتا ہے، باجرے ڈالتا ہے، چنتا ہے، یہ تو بیچارہ بہت ہی شریف آدمی ہے، لیکن آپ کو کیا پتہ وہ وہاں کا کمانڈر نکلا، سوات کا کوئی کہیں کا نکلا۔ تو ادھر تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، یہ لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے آرام سے مس گائیڈ کیا، اس کو کیا۔ اچھا، لیکن 24 جنوری کو جو فیصلہ آیا 2019 میں، اس فیصلے کے مطابق نقیب اللہ، جس کو آپ نسیم اللہ بھی کہہ رہے ہیں، جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں، اسے بے قصور قرار دے دیا گیا انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے، اور اس کے 3 ساتھیوں کو بھی۔ تو وہ تو بے قصور ہے اور آپ پر اب بھی اس کے قتل کا الزام ہے، تو آپ کیا کریں گے اب؟ میرے پہ تو یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں، مجھے تو کہتے ہیں کہ یہ موجود تھے، وہاں آئے، وہ بھی خود لکھ رہے ہیں کہ 3 سے 3:20 تک 20 منٹ تو کبھی جعلی انکاؤنٹر نہیں ہوتا۔ نہیں، لیکن آپ اگر اسے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں اور آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ مجرمانہ سرگرمیوں میں تھا، تو یہ بات آپ ثابت کیوں نہیں کر سکے؟ ابھی ہم کر رہے ہیں نا، ابھی تو کورٹ میں چل رہا ہے، ہم نے تو کر بھی دی ہے، تقریباً ہو گئی ہے، لیکن کہ کورٹ کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ ساری چیزیں کر رہی ہے، پروسیس کر رہی ہے، ایک دم تو نہیں کرے گی کہ 2 دن میں 3 دن میں بول دوں اور وہ کر دیں گے۔ میں نے تو اپنی ساری چیزیں دے دی ہیں، میرے پاس وہ سب چیز موجود ہے، میں تو کسی بھی اچھے سے چاہے کسی جج کو بٹھا لیں، جسٹس کو بٹھا لیں، وکیل کو بٹھا لیں، یا تو وہ مجھے مجرم ثابت کر دے، یا میں ہے نا اس کے سامنے اپنے آپ کو ہے نا کلین کر دیتا ہوں۔ میرے پاس تو ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، میں تو منہ زبانی بات نہیں کر رہا ہوں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کن بنیادوں پر انہیں معصوم پولیس کی رپورٹ تھی، پولیس کی رپورٹ تھی، اور وہ پولیس کی رپورٹ کو نہ تو میں چیلنج کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ میں نے انکاؤنٹر خود نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ جس ایس ایچ او نے اور جار پولیس والوں کا نام لے رہے ہیں انہوں نے کیا، وہ اس کو چیلنج کریں گے۔ وہ جو ہے انہوں نے خود ان کو جو ہے وہ اچھے بھلے گئے میرے ساتھ، دوپہر کو بھی ان کے ڈی آئی جی کے آفس میں گئے، وہاں ایک ایس ایس پی نے اس کو کہا کہ آپ راؤ صاحب کے خلاف بیان دے دو تو ہم آپ کو بچا لیں گے، نہیں تو یہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کیوں دے دیں جب اس نے کچھ کیا نہیں، وہ وہاں سے سلپ ہو گئے، وہ آج تک ان کو ملے ہی نہیں۔ تو وہ آدمی اس کی بنیاد پہ ہوا ہے، میں اس کو کیوں چیلنج کروں گا؟ میرے خلاف تو وہ ہے ہی نہیں نا رپورٹ، وہ تو رپورٹ ان کے خلاف ہے جنہوں نے انکاؤنٹر کیا ہے، اور وہ آئیں گے وہ اس کو چیلنج بھی کر دیں گے، اور وہ ان کے پاس ایویڈنس ہے، ساری چیز ہے، وہ خود کر دیں گے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے انہوں نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کاٹی ہے، میں نے تو نہیں کاٹی کہ بھئی میں نے انکاؤنٹر کیا اور یہ لوگ مار دیے ہیں، وہ تو انہوں نے کاٹی ہے۔ انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ موجود تھے، پھر بھی میں کہتا کہ ہاں جی میں موجود تھا اور میرے سامنے انکاؤنٹر ہوا ہے اور یہ ہوا ہے اور یہ اصل ہوا ہے، پھر بھی میں چیلنج کرتا ہوں اس رپورٹ کو۔ وہ چیلنج ہوگی لیکن وہ کرے گا جس پہ یہ الزام ہے۔ ٹھیک ہے، امریکہ کی بات کر لیتے ہیں۔ امریکہ کے حال ہی میں ایک رپورٹ آئی جس میں آپ کو ہیومن رائٹس ابیوزر نامزد کیا گیا، اور 400 ماورا عدالت قتل کا ایک فگر اس میں دیا گیا، جس کی بنیاد پر اور دیگر 2-3 چیزیں اور تھیں، اس کی بنیاد پر بھی آپ کو ہیومن رائٹس ابیوزر قرار دیا گیا۔ تو اب اس رپورٹ کی وجہ سے آپ امریکہ نہیں جا سکتے، اور ایسے ممالک میں بھی جہاں پہ اس رپورٹ کا اثر پڑے گا وہاں پر بھی سرکمسٹانسز آپ کو دیکھنے پڑیں گے، کیا کریں گے اب آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں امریکہ کا جہاں تک یہ رپورٹ کسی نے پوری پڑھی نہیں، امریکہ نے مجھ پہ یہ پابندی نہیں لگائی کہ میں وہاں نہیں آ سکتا، انہوں نے ایک معاشی پابندی لگائی کہ اگر میری کوئی پراپرٹی ہے تو وہ ضبط ہو جائے گی، یا کوئی امریکنز میرے ساتھ کاروبار کرے گا تو اس پہ جرمانہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے لوگوں پہ یہ کام کیا ہے، میرا اس سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ مجھے امریکہ کبھی میں گیا، نہ جانے کی ضرورت ہے، نہ میری پراپرٹی ہے۔
دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ میں ایک تو اس کو چیلنج بھی کروں گا، اور دوسرا امریکنز نے سنی سنائی باتوں پہ انہوں نے 44 کم کر دیے، یہ 444 کہتے ہیں، انہوں نے 400 کہہ دیے. لیکن امریکہ نے یہ سارے تھریڈ لیٹرز ان تنظیموں کے ہیں، دہشت گرد تنظیموں کے ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ راؤ انوار نے ہمارے اتنے آدمی مارے اور ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے ماریں گے. اس میں القاعدہ، اس میں داعش، اس میں لشکر جھنگوی، اس میں ٹی ٹی پی بیت اللہ، ٹی ٹی پی حکیم اللہ مسعود، شہریار، اس میں خراسانی، اس میں ٹی ٹی پی سوات، فضل اللہ، سب ہیں. اور یہ ساری تنظیمیں امریکہ نے بینڈ کی ہیں اس وجہ سے کہ وہ دہشت گرد ہیں. تو اگر دہشت گرد میرے سے مارے گئے ہیں تو امریکہ مجھے کیسے کہتا ہے کہ میں نے بے گناہ آدمی مارے؟ ایک آدمی کا نام امریکہ نے نہیں لکھا، ایک آدمی کی ڈیٹیل نہیں لکھی کہ یہ بے گناہ ہے، سوائے ایک نقیب اللہ کا کیس لکھ دیا. نقیب اللہ کا تو کیس ہی غلط ہے، جھوٹ ہے. نہ میرے پہ ایسا الزام ہے کہ میں نے جا کے اسے گولی ماری، نہ پولیس نے اپنے چلان میں لکھا، لوگوں نے تو پڑھا ہی نہیں. وہ سوائے میرا نام وہ لیتے ہیں کہ اس نے مار دیا، اس نے مار دیا، اس نے قاتل ہے، یہ کر دیا، وہ کر دیا. ابھی آپ کچھ کریں گے اس حوالے سے؟ تو میں اس حوالے سے کروں گا، میں تو اسی بک پہ وہ کیس جیت جاؤں گا. آپ کیا کریں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں کیس کروں گا باقاعدہ. کس پر کیس کریں گے؟ ان کے ٹریجری آفس پہ جو انہوں نے کیا ہے، ان کی گورنمنٹ کا غلط کیا، ایک چیز غلط ہے، کیوں میرا ملک کو بدنام کیا، کیوں مجھے بدنام کیا. میں ان پہ باقاعدہ سوگ کروں گا، میں کیس کروں گا پورا. میں یہاں سے پہلے ان کی ایمبیسی کو بھی لیٹر لکھنے والا ہوں. میں کوئی ڈاکومنٹس جو تھے وہ اکٹھے کر رہا تھا، ایک مجھے مل نہیں رہا تھا. ایک اور لیٹر ہے اس کے علاوہ جو کہ امریکنز نے وہاں پہ بالکل مجھے لکھا تھا، وہ میں نے نکال لیا، ابھی میں آپ کو وہ دکھا دوں گا. تو وہ انہوں نے لکھا تھا ہمارے انٹیلیجنس بیورو کو کہ جی یہ آدمی جو ہے 2016 میں مئی میں ادھر انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے راؤ انوار ایس ایس پی کے ایریے میں. تو لہٰذا جو ہے یہ تو بہت بڑا دہشت گرد تھا اور یہ امیر تھا القاعدہ کا. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں اگر کوئی ڈیٹیل ہے اس کے پاس تو وہ ہمیں دیں. تو وہ انہوں نے ہم سے رپورٹ مانگی. وہ لیٹر مجھے اتفاق سے میں لے کے رکھ لیتا تھا ایسے ہی، تو وہ مل بھی گیا مجھے اور سارا اس کی چیز میرے پاس موجود ہے. تو وہ ایک امیر مارا گیا اس میں القاعدہ کا. تو امریکنز خود لکھ رہے ہیں کہ جی میرے ایریے میں یہ مارے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں نے بے گناہ آدمی مار دیا. ایک آدمی کا نام نہیں، لسٹ نہیں، ایک آدمی کا کاروبار نہیں، کون سا فیکٹری اونر، کون سا بزنس مین، کون سا ٹیکس دینے والا، کون سا اچھا آدمی جو مارا گیا. ایک کسی نے میرے خلاف کمپلینٹ نہیں کی آج تک، کبھی کچھ نہیں ہوا. نقیب کی بھی کمپلینٹ جو ہے زبردستی انہوں نے آئی جی نے ادھر گاڑیاں بھیجی، اس کے باپ کو زبردستی بلایا، ان کو بتایا گیا کہ ایسے ایف آئی آر کٹواؤ. اس نے لکھ دیا کہ جی انکوائری رپورٹ کے مطابق راؤ انوار مجھے بتایا گیا وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے، اس نے یہ اٹھایا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ 23 تاریخ کو ایف آئی آر کٹوا رہا ہے شام کو 7 بجے، اور انکوائری رپورٹ میں آپ کو دکھا دوں گا، وہ آپ دکھا دیں جب ان کی انکوائری رپورٹ 25 تاریخ کو آ رہی ہے. تو پہلے تو ہم اپنی انکوائری رپورٹ آپ سے آئی جی نے مانگی، آپ آئی جی کو دیں، کسی باہر کے آدمی کو تو بتا ہی نہیں سکتے، پہلی چیز. نمبر 2 تو وہ 25 تاریخ کو آپ انکوائری رپورٹ نکال رہے ہیں، تو اس کو 23 تاریخ کو کیسے پتہ چل گیا؟ وہ یہ چیز کیسے اب ہے نا اس کو وہ آگے پیچھے کریں گے؟ نہیں کر سکتے، ختم ہو گئی نا. تو یہ تو ایک کیا سارا پورا کیس جو تھا جھوٹا تھا، اور وہ اس کو کہاں سے ٹھیک کرتے، کہاں سے کرتے، سوائے ایک میڈیا ٹرائل ہوا، ایک ساری چیز یہ ہوئی. اور میرے پاس وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. اب میں نے 23 تاریخ کی بات کی ہے، ایف آئی آر 23 کو ہوئی ہے، تو وہ 23 کی ہے. ان کے پاس بھی وہی ریکارڈ، میرے پاس بھی وہی. انکوائری انہوں نے 25 کو دی ہے تو میں نے بھی 25 کو، وہ میرے پاس بھی وہی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں غلط ہیں جو کہ غلط کی گئیں، اور اس کو بہت زیادہ وہ کیا گیا. جیسے میں نے چیف جسٹس صاحب کا بتایا کہ وہ اس کو حمزہ شہباز کو تو دھمکی دے رہے ہیں کہ جی سول نیچر کیس، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، اس میں تو آپ کا واسطہ ہی نہیں ہے سو موٹو، اور یہ غلط قسم کی چیزیں کر گئے، غلط قسم کا وہ کر گئے. آج ہر آدمی بیچارے پہ زیادتی کر گئے. وہ ڈاکٹر تھے ایک سعید، ان کے ساتھ کیا کر دیا، وہ چھوڑ کے ہی چلے گئے. کوئی ایک اور بیچارے نے، وہ بھٹی نے وہاں ہاسپٹل کھولا، پیرس سے آ کے ڈیزائنر ہے وہ، اس نے اتنا پیسہ لگایا، باہر سے پیسے لے کر آیا، اس کو بے عزت کر دیا کہ تمہاری قمیض
کیسی پہنی ہوئی ہے. یہ کوئی چیف جسٹس کی بات کرنے کی ہیں؟ بھائی چیف جسٹس اور جج کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو انصاف دے, ہر ایک کی بات کو سنیں. وہ انصاف کے لیے بیٹھا ہے, اس کو بھی سنیں, اس کو بھی سنیں, پھر فیصلہ کرے. یا نہیں سنا جاتا ہے, یا ایک کو سنا جاتا ہے, دوسرے کو ڈانٹ دیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح تو انصاف ہمارے ملک میں کبھی بھی نہیں ہوگا. اور فیس ویلیو ہوتی ہے وکیل کی, یہ بڑا وکیل ہے اس کو زیادہ سن لو, یہ چھوٹا وکیل ہے اس کو ڈپٹ دو, چپ ہو جاؤ, یہ ہو جاؤ, اور وہ چپ ہو جاتا ہے. اچھا راؤ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں کہاں تک پہنچے؟ میری کوئی اسٹیبلشمنٹ میں نہیں ہے. بلا وجہ کا جھوٹ بولا جاتا ہے, بہت ساری ایسی باتیں کی جاتی ہیں. دیکھیں سارے پولیس والے جتنے بھی ہیں, میں ہو گیا, سب ہو گئے, یہ سب جو ہے انٹیلیجنس اداروں کے پاس جو ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے, جیسے کسی کے ہم لوکیشن لیتے ہیں, جیسے ہم کسی کا اگر لوکیٹر چاہیے یا کوئی اور چیز ہے تو یہ ہماری آئی بی کے پاس بھی ہوتا ہے اور ادھر بھی ہوتا ہے. تو ان کی انفارمیشن مل کے ہم ایک نیشنل انٹرسٹ, کیونکہ اس وقت ملک میں اتنے برے حالات تھے, بچے 150 ادھر مارے, 150 بچہ ناکارہ کر دیا, زخمی کر دیا, کتنی جگہ سے ان کی ہڈیاں بریک ہو گئیں, وہ کسی فورس میں جانے کے قابل نہیں رہے. اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آپ نے آج تک کوئی انکاؤنٹر کیا ہے؟ نہیں, انہوں نے نہ مجھے کہا اور نہ میں کروں گا. کیوں کروں گا؟ اللہ کو تو جواب مجھے دینا ہے, ان کو تو نہیں دینا. اسٹیبلشمنٹ تو جواب نہیں دے گی اللہ کو. میں کیسے کسی کو پکڑ کے ان کے کہنے پہ مار دوں گا؟ اور وہ کیوں کہیں گے؟ انہوں نے کون سا کسی سے, وہی والی بات آ جاتی ہے, انہوں نے کسی سے ادھار لینا ہے, ان کا کوئی پرسنل جائیداد کا جھگڑا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ اپنے ملک کے لیے اس طریقے سے چاروں طرف سے اپنی اسٹیبلشمنٹ, اپنے فوج, اپنے ادارے, پولیس, اور اس کو اس طریقے سے بدنام کریں گے تو یہ پبلک کا نقصان ہے, یہ یہاں کے لوگوں کا نقصان ہے. وہ لوگ تو فائدہ اٹھا لیں گے جو ایجنٹ ہمارے ملک میں اس طرح کے گھسے ہوئے ہیں, جو پیسوں پہ کام کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, اور اس طریقے سے مورال کو ڈاؤن کریں گے. پولیس بھی بیٹھ جائے گی, ادارے بھی بیٹھ جائیں گے, اور کہ جی ہمارے پہ اس طرح کے الزامات آتے ہیں, ہم کیوں کریں, کیا فائدہ اس کام کا. اور پھر وہ آپ لوگوں کی پبلک کو نقصان ہوگا. پھر آپ چیخو گے کہ پبلک بے گناہ مر رہی ہے, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں. اگر وہ ختم کریں تو پولیس کے لیے مصیبت, نہ ختم کرے تو مصیبت. تو یہ تو غلط چیز ہو رہی ہے. آپ ان کو کام کرنے دیں, آپ ان کو وہ کریں. کوئی آدمی شاید ایسا ہو دنیا میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی آدمی ہو, بلکہ مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ جو کسی بے گناہ پولیس والا آدمی کو پکڑے مارے, اپنی نوکری خراب کرے, اپنی عزت کو خراب کرے, اور اپنے فیوچر کو خراب کرے, اپنے بچوں کا فیوچر خراب کرے. ایسا کوئی پولیس والا اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے گا اور اس کو اس چیز سے ملے گا کیا. میں تو آج تک, اور اسی پولیس والوں نے جو یہ 444 آدمی کہہ رہے ہیں اس میں انکاؤنٹر اس کے دور میں ہوئے, اس میں سے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ 12 انکاؤنٹر میں ایسے آدمی ہیں کہ ان پہ تو 1,80,00,000 کی ہیڈ منی ہے. 1,80,00,000 کی ہیڈ منی میرے پورے ضلع کو انہوں نے اپنے کمیٹی بنا کے سائن کر کے ریکمینڈ کر دی ہے. اس کا سارا پروف ہے میرے پاس. اچھا راؤنڈ وار صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ 37 سال آپ نے سندھ پولیس میں سروس دی, لیکن آپ معطلی کے دوران ریٹائر ہوئے اور آپ کی ریٹائرمنٹ میں 1 سال باقی تھا. آپ ایک پروقار طریقے سے بھی ریٹائر ہو سکتے تھے. کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک انکاؤنٹر کی وجہ سے آپ کو یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا؟ نہیں, میں نے سوچا نہیں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہاں تو وہ پولیس والے کو ایک شروع سے مثال دیتے ہیں کہ پولیس کا ٹرانسفر بھی ہو جاتی ہے, پوسٹنگ ہوتی ہے, تو کہتے ہیں 1 پاؤں پولیس کا ریل میں ہوتا ہے اور 1 جیل میں ہوتا ہے. تو پولیس والا بیچارہ کسی کو لاتا ہے پکڑ کے, کوئی نشہ کر رہا ہوتا ہے, کسی کا ہارٹ کمزور ہوتا ہے, کسی کا لیور خراب ہوتا ہے نشے کر کے, کسی کی کڈنی خراب ہوتی ہے, وہ لاتا ہے بٹھاتا ہے, تو وہ بعض تو خوف سے ہی مر جاتے ہیں, وہ پولیس والے پہ مرڈر بن جاتا ہے. تو اسی لیے یہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ اس کا 1 پاؤں ریل میں ہوتا ہے, 1 جیل میں, کبھی 2 منٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, 2 منٹ میں کچھ بھی ہو جاتا ہے. لیکن اتنا بہترین دور گزرا, ایک گولڈن پیریڈ بھی آیا جس ٹائم پہ آپ نے کافی فلرش کیا, آپ کا کافی نام ہوا, انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بھی لوگ آپ کو کہتے تھے. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا, آپ کو یہ وقت دیکھنا پڑے گا؟ نہیں, ایسا تو کوئی سوچتا تو کوئی بھی نہیں ہے.
What went wrong? لیکن ہے نا جو ہے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں انسان کو، اور میں تو کبھی بھی ان چیزوں سے گھبراتا نہیں، اس لیے نہیں گھبراتا کہ اللہ تعالیٰ ہر کام انسان کی بہتری کے لیے کرتا ہے. پتہ نہیں اس میں کیا بہتری ہے. ابھی وقتی طور پہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ چیز ہو گئی، یہ ہو گئی، تو میری کیا نیت تھی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ، میری کبھی بری نیت نہیں ہوئی، کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی. اس انکاؤنٹر سے 3 سے 4 مہینے پہلے ہمارا یہاں کا منسٹر تھا صوبہ سندھ کا، مرتضیٰ بلوچ، اس کا بیٹا جو ہے یو کے نیشنل ہے، وہ کڈنیپ ہو گیا. میں نے 48 آورز میں اس کو ریکور کیا. وہ ایک فارم ہاؤس میں بندھا ہوا تھا، وہاں ہمارا انکاؤنٹر ہوا. 5 انکاؤنٹر لوگ مارے گئے جنہوں نے کڈنیپ کیا تھا. اس میں ایک شکارپور کا پولیس والا تھا اور وہ سندھی تھے. انہوں نے تو اتنا نیگیٹو چلایا کہ جی پٹھان مر رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں. آپ اس میں دیکھیں تو صحیح، کتنے سندھی ہیں، کتنے پنجابی ہیں، کتنے اردو اسپیکنگ ہیں، کتنے اردو اسپیکنگ اور بنگالی برمی جو ہیں وہ القاعدہ اور اس دہشت گرد تنظیموں میں چلے گئے. بہت سارے چلے گئے کیونکہ کام نہیں ہے. کرمنل بھی اس میں گیا ہے، اور کتنے لوگ ہیں انہوں نے ان کا مائنڈ واش کیا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک بچہ جو ہے 15 سال 16 سال 17 سال کا خودکش جیکٹ باندھ رہا ہے اور جا کے پھٹ رہا ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اڑا لیتا ہے اور مر جاتا ہے. اس کو کیا کیا کہتے ہیں. انور صاحب، کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہو کہ آپ نے غلطی کی ہو اس سروس کے دوران، یا پھر کوئی ایسی بات جو آپ ریگریٹ کرتے ہوں کہ آپ نے نہیں کی ہوتی اگر تو یہ سب نہ ہوتا؟ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں سمجھتا. اس لیے نہیں سمجھتا کہ جو چیز کرنی چاہیے وہ میں نے کی ہے، کیونکہ میں نے تو کبھی کسی کی بات نہیں مانی. ہر چیز اپنی مرضی سے کی اور صحیح کی. اور اگر لوگوں کی کسی کی بات ماننے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کے ایک کام کریں کہ یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو بچائیں، دوسرے کو چھوڑ دیں، اور پھر تو اس پولیس میں کام کرنے کا فائدہ ہی نہیں آپ کو تھا. اس پر بھی ریگریٹ نہیں ہوتا یا پھر برا محسوس نہیں ہوتا کہ پولیس محکمے نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کو فریم کرنے کی کوشش کی گئی؟ اس چیز پہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے، اپنے محکمے کی پریسٹیج کے لیے ہمیشہ میں نے کام کیا. ہمیشہ ایک اپنے پولیس کے لوگوں کو، کوئی بھی بڑا آدمی ہوا، کچھ ہوا، میں کبھی کسی سے نہیں ڈرا. جتنے اس پولیس میں MNA MPA میں نے بند کیے، جتنے بڑے آدمیوں کو میں نے ہاتھ ڈالا جنہوں نے غلط کام کیے، جتنے خطرناک آدمیوں کو میں نے ہاتھ ڈالا، کسی نے نہیں ڈالا. تو وہ اس محکمے کی عزت، اس محکمے کی پریسٹیج، اس کے لیے کام کیا. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ محکمے میں تو بہت اچھے لوگ ہیں. میں جہاں بھی جاتا ہوں الحمدللہ ہر آدمی مجھے، میرا پولیس کا نیچے سے لے کے اوپر تک کافی لوگ ہیں جو میرے بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. یہ چند ایک گنتی کے ایک انہوں نے گروپنگ کی ہوئی تھی، جو کہ میں نے اظہار الحسن کو پکڑنے کے بعد بھی پریس کانفرنس کی تھی. وہ لے لیں آپ میری پریس کانفرنس، کہ میں نے کہا کہ یہ گروپنگ انہوں نے کی ہوئی ہے اور یہ لوگ اس طریقے سے وہ کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پولیس میں کبھی یہ نہیں ہوتا. ہماری پولیس میں سیدھا قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی آتا ہے اور قابل دست اندازی جرم ہوتا ہے تو آپ FIR کاٹیں. یہاں تو راؤنڈر صاحب، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو باٹم لائن تھی وہ یہ تھی کہ جب JIT بنائی گئی اور اس میں تمام پولیس اہلکار تھے، پولیس افسران تھے، اس پر آپ کو اعتماد نہیں تھا، آپ کو اپنے ادارے پر اعتماد نہیں تھا، آپ کے ادارے نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. آصف علی زرداری صاحب آپ کو سپورٹ کرتے تھے ایک وقت میں، لیکن جس وقت سپورٹ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی انہوں نے تب سپورٹ نہیں کیا. تو ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آپ اب کہتے ہیں کہ آپ خود کو بے قصور ثابت کریں گے. انور صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے انڈیپینڈنٹ اردو کو اپنا وقت دیا. تھینک یو.